بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا صدیقی شو میں خوش آمدید۔ آج کا یہ پوڈ کاسٹ کرکٹ کے حوالے سے ہے۔ پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت سیاست اور کرکٹ طاری ہے۔ ایشیا کپ کے میچ جاری ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے سری لنکا کا میچ ہو رہا تھا، تو ہم اس وقت یہ ایک کھلی بسری یاد کو تازہ کرنے کے لیے پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کرکٹ کے اس موسم میں یہاں ہم بھولی بسری یادوں کو تازہ کریں گے۔ اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان نژاد کینیڈین ایڈیٹر لطافت علی صدیقی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لٹل ماسٹر حنیف محمد کی، جن کی ریٹائرمنٹ کی خبر سب سے پہلے لطافت علی صدیقی نے بریک کی تھی۔ ہمارے ہاں کرکٹ ہمیشہ سیاست کی بھینٹ چڑھتی آئی ہے۔ آئیے لطافت علی صدیقی سے پوچھتے ہیں کہ وہ لٹل ماسٹر کی کرکٹ سے علیحدگی کے بارے میں جو کچھ انہوں نے دیکھا اور جو کچھ انہوں نے رپورٹ کیا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں لطافت علی صدیقی کی طرف۔ جی لطافت علی صدیقی صاحب، کچھ بتائیے اس وقت کا جب آپ انگلینڈ گئے ہوئے تھے اور کاردار صاحب کی زبانی کو سننے کے بعد آپ نے حنیف محمد سے انٹرویو کیا اور اسے پی ٹی آئی نیوز ایجنسی سے رپورٹ کیا۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی۔ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ کرکٹ کا ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا پاکستان ورسز نیوزی لینڈ، اچھا 1969۔ اب ہم نے کہا ہماری خبر تو چھپے گی نہیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی الگ خبر نکالیں۔ بڑی دلچسپ بات ہے یہ بھی، اس لیے کہ اپنا ٹائپ رائٹر رکھا، لیپ ٹاپ یہاں رکھا، اور وہ ٹائپ رائٹر چھوٹے والے ٹائپ رائٹر ہوتے تھے زمانے میں رکھا۔ اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون نیا آدمی آ گیا کرکٹ ٹیسٹ میچ کور کر رہا ہے۔ تو وہاں پر جیسے ہمارا بیٹھے ہیں ایسے جرنلسٹ بیٹھے ہوتے تھے، ہم سوچ رہے تھے کاردار صاحب تشریف لاتے ہیں، کاردار عبدالحفیظ پیرزادہ ایک رپورٹر سے کہتے ہیں جاؤ اور حنیف محمد سے ملاقات کرو۔ تو وہ آئے، وہ چلے گئے، لنچ ٹائم میں وہ چلے گئے، کاردار صاحب پھر آئے ٹی سے پہلے۔ کیا ہوا؟ تو رپورٹر نے کہا کہ سر میں گیا تھا وہاں پر، حنیف بھائی تو کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ از فائن، ہی از اوکے۔ تو کاردار نے بہت برا سا منہ بنایا اور پتہ نہیں کیا کہتے ہوئے چلے گئے۔ میں وہ ایک دو جملہ مجھے سمجھ میں بھی آیا لیکن میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ میں سوچنے لگا کہ اس نے کیا کہا ہوگا، کاردار صاحب کیا چاہتے ہیں، کیوں اس رپورٹر کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ سوچتا رہا، میرے خیال میں یہ خیال آیا کہ حنیف محمد نے ایک کیچ چھوڑ دیا تھا سلپ میں، اور شاید ان کو یہ نکالنا چاہتے ہوں یا کوئی ایسی بات ہو، ٹرائی کر لیتے ہیں ہم۔ اچھا کارڈ تو ہوتا ہے، اب جا سکتے ہیں، پلیئرز گیلری میں بھی جا سکتے ہیں، کہیں جا سکتے ہیں۔ ہم پہنچ گئے جناب وہاں پر اندر ٹی ٹائم پہ۔ ہم نے کہا کہ حنیف صاحب بتائیے کہ کیا آپ ریٹائر ہونا جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اچھا، تو اس نے اب آپ کو بھیجا ہے یہ جاننے کے لیے کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں۔ تو میں نے کہا میرا خیال تو یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مگر میں تو تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو، میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے فائدہ اٹھایا اس بات سے، میں نے کہا، یہ کہہ دیا میں نے کہ میں تو ابھی جرنلزم کر کے آیا ہوں، میں جرنلزم پڑھ کے آیا ہوں اور جرنلزم کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں جرنلزم بعد میں پڑھا ہوں، میں تو جرنلزم کر کے آیا ہوں اور جرنلزم میں ابھی نیا آیا ہوں، اور یہ میرا پہلا اسائنمنٹ ہے، اور میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا کہ کچھ نہ کچھ گھپلا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا فرض کیجئے میں ریٹائر ہو جاؤں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ میری خبر سارے اخباروں میں چھپ جائیں گے؟ اب اسے تو نہیں پتا تھا نا کہ ایجنسی کو کیا ہوتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ پریس کانفرنس کر کے اپنا ریٹائرمنٹ اناؤنس کریں گے تو پھر تو پتہ نہیں کون کیا سوال پوچھے اور کیا کریں، میں آپ کا انٹرویو لکھ لیتا ہوں، آپ کو دکھا دیتا ہوں، پسند آئے تو۔ انہوں نے کہا اچھا شام کو آ جاؤ، گھر پہ بلایا۔
میں چلا گیا. ان کو میری باتیں بہت پسند آئیں. تو جناب وہ پھر لمبی کہانی ہے وہ تو کہ اب اگلا ٹیسٹ میچ میں ان کے بھائی جو تھے وزیر محمد, وہ سلیکشن کمیٹی کے ممبر تھے. اس نے کہا بھائی اگر تو تمہیں کھلا لیں ٹیم میں تو تم ریٹائرمنٹ اناؤنس مت کرنا, اور اگر تمہیں نہ کھلائیں تو تم فوراً ہی اپنی عزت بچا کے ریٹائرمنٹ کی خبر. میں اپنی خبر بنا کے ان سے اپروو کر کے اپنے دفتر میں رکھ لی تھی. مجھے صرف ٹیلی فون کرنا تھا کہ حنیف محمد فون کرنے والے تھے, ریلیف کر دو, ریلیز کر دو. وہاں سے کوئی 9:30 یا 10 بجے کے قریب فون آیا وزیر کا کہ جناب وہ جو ہے وہ بھائی آپ کو تو سلیکٹ نہیں کیا, آپ ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دیں. تو میں نے جناب وہاں سے فون کر دیا نیوز ایڈیٹر کو کہ میرا انٹرویو چلا دو, اور میں نے حنیف سے وہاں سے اجازت لی, حنیف صاحب سے. اچھا ان کی حنیف محمد کا بیٹا چھوٹا سا ایک صوفے پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے تماشا. ان کی بیگم نے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کو ریٹائرمنٹ نہیں کرنا چاہیے اور یہ زیادتی ہے, اور یہ میں ان کو آپ کو کہہ دینا چاہیے, اور اگر آپ ریٹائر کریں تو آپ بتا دیں کہ آپ ریٹائرمنٹ کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. چونکہ حنیف محمد کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں اگر میں کاردار سے یا کرکٹ بورڈ سے لڑائی لڑوں گا تو مشتاق اور ان کا چھوٹا بھائی صادق محمد جو ہیں ان کا کیریئر فرق پڑے گا. تو بہرحال ان کی بیگم ذات و قرار رو رہی تھیں, اور حنیف محمد بھی عابدید تھے, لیکن بہرحال ان کو یہ کڑوی گولی کھانی پڑی. میں وہاں سے بھاگا, اور میں نے ایک اور جو ہے پروفیشنل ٹرک کی جو مجھے بتانی نہیں چاہیے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو میں جیسے دفتر پہنچا تو میری خبر تو جا چکی تھی وہاں سے آنے میں. میں نے حنیف محمد کے فون ڈائل کر دیا اور اپنا ریسیور وہاں رکھ دیا. اب ان کا فون انگیج رہا. اب جیسے ہی میری خبر اخباروں میں پہنچی تو لوگوں نے مجھے فون کر کے, سراج الاسلام بخاری جو کرکٹ کے بہت لکھتے تھے, بہت مشہور تھے, انہوں نے فون کیا. وہ لانڈی میں رہتے تھے. انہوں نے کہا لطافت تمہیں پتہ ہے حنیف محمد صاحب ریٹائر ہو گئے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے کہ یار مجھے کہیں سے میں نے سنا ہے, بڑی پکی خبر ہے, حنیف محمد از ریٹائرنگ. میں نے کہا آپ لانڈی جائیں, آرام سے سوئیں, رات کے 10 بجے ہیں, 11 بجے ہیں, کل بات ہوگی. کل بات ہوگی. تو وہ ابھی تک گلا شکوا کرتے رہے مجھ سے, اور اگلے دن وہ پیج 1 پہ ہر اخبار نے لگائی, ہر اخبار میں آ گئی. وہ تو آنا ہی تھا, اداریہ لکھا. پھر اپنے دور کے بہت بڑے کرکٹر تھے حنیف محمد صاحب. اچھا اگلے دن چھٹی کا دن تھا, جمعہ تھا یا اتوار تھا, جو کچھ بھی تھا. وہ اسلم علی جنرل مینیجر تھے. وہ شلوار قمیض پہن کے آئے اور انہوں نے صلاح الدین حیدر سے پوچھا یہ خبر کس نے دی ہے حنیف محمد کی, اتنی بڑی خبر ہے, بڑے اعزاز کی بات ہے. اس نے کہا کہ لطافت صدیقی. کہنے لگے وہ لڑکا جو ابھی آیا تھا یار, اس نے خبر دے دی. ارے بھائی وہ تو خبر ڈینائی ہو گئی, تو ہماری تو ایجنسی گئی, تم نے اس کو کہا. اچھا میں بھی سن رہا تھا, میں نے کہا جی خبر ڈینائی ہو ہی نہیں سکتی وغیرہ وغیرہ. خیر انہوں نے پھر کہا کہ پکی بات ہے. وہ بیٹھ گئے, باتیں کرتے رہے, کیسے تم نے انٹرویو لیا. ان کے پاس جتنے پیسے تھے اتنے مجھے نکال کے دے دی, اور اس نے کہا کہ تمہیں ایوارڈ کم ملے گا, بعد میں ملے گا, اور تمہاری تنخواہ وغیرہ بڑھ جائے گی. تو ہم جناب کپ رپورٹر کہہ لیں یا ٹرینی رپورٹر کہہ لیں یا ٹرینی جرنلسٹ کہہ لیں, اگلے دن جناب ہم کو باقاعدہ تمیز تہذیب کے ساتھ ہمارا فل فلیجڈ رپورٹر, اور جناب ہم نے تو ہماری اچھی خاصی تنخواہ ہو گئی. تو ہم نے الفنس اسٹریٹ پہ ہم نے سوچا کہ گھر جانے میں آنے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے, ہم وہاں پر ایک کمرہ لے لیا ہم نے, اور پریس کلب تو وہاں نزدیک ہی تھا. تو ہم نے کہا ہمیں جب کانسنٹریٹ کرنا ہے تو ہم یہیں رہیں. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, مس ہو گئے داستان کہتے. رضا صدیقی شو سے رضا صدیقی کو اجازت دیجیے.